بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی رمضان سیریز۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ رمضان میں اگر آپ کو پیریڈز شروع ہو جائیں تو آپ کس طرح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسپیشلی فیمیلز کے لیے ہے کیونکہ پیریڈز فیمیلز کو ہر مہینے ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب لیڈیز کو پیریڈز شروع ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ سیڈ فیل ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو عبادتیں کر سکتے تھے ہم وہ نہیں کر پا رہے، بٹ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ثواب اور اجر اللہ کی اطاعت میں ہے، اور اگر اللہ کا یہ آرڈر ہے کہ پیریڈز کے دوران نہ ہی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اسی بات کو ماننے میں ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوگا۔ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ پیریڈز کے دوران ہماری باڈی میں بہت زیادہ بلڈ لاس ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ ہماری باڈی کو نیوٹرینٹس کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، پیریڈز کے دوران اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ لیڈیز کی باڈی کو پراپر نیوٹرینٹس اور کھانے کی ضرورت ہے، اور وہ پیریڈز کے دوران لیڈیز کو بہت زیادہ پیریڈز کریمپس اور باڈی پین ہوتا ہے۔ ایسے میں اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا تاکہ ہم پراپر ریسٹ لے پائیں۔ یہ بات تو اب سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ menstruation is very important part of our reproductive cycle، اس لیے اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اور ہمیں اپنے پیریڈز پہ یا عورت ہونے پہ بالکل بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو رمضان میں بھی پیریڈز شروع ہوں گے، پیریڈز کے دوران آپ کی باڈی میں بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی باڈی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے اور بہت زیادہ انرجی لو ہوتی ہے۔ اگر اس وقت پہ آپ کو بولا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، تو آپ کی باڈی پہ اس کا بہت نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا۔ تو پیریڈز کے دوران روزہ رکھوا کر اللہ آپ کو اوور برڈن نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دنوں میں روزہ رکھنے سے یا نماز پڑھنے سے آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے تاکہ آپ اپنی باڈی کو ریسٹ دے سکیں۔ کئی لوگوں کو پیریڈز میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کریمپس پڑتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کو اگر کانٹا چبھنے کی جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو پیریڈز میں درد کے بدلے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اینڈ اسپیشلی رمضان کے منتھ میں اگر آپ کو پیریڈز ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ کرے بغیر ہی آپ کے گناہ اریز ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کو اگر تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ اس سے ضائع نہیں جانے دیتا، اس کے بدلے وہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ Now gonna tell you کہ پیریڈز کے دوران ایسی کون سی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، اسپیشلی رمضان کے منتھ میں۔ سب سے پہلے تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر آپ کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر کرنے کے لیے آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جو بیسک تسبیحات ہیں آپ دن میں انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے ذکر کو بڑھا دیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحاں پڑھیں۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار، کلمہ اور درود شریف کو پڑھیں کہ مجھے دن میں اتنی تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ آپ نے کافی زیادہ ذکر کر لیا ہوگا، نیکسٹ دعا مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بہترین عبادت ہے، ضروری نہیں آپ دعا عربک میں ہی مانگیں، آپ کسی بھی لینگویج میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں، جب بھی آپ کے دل میں کوئی دعا آئے اللہ سے اسی مانگ لیجئے، اینڈ کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اس کے علاوہ دعا مانگنے کے کچھ خاص وقت بھی ہوتے ہیں جن میں دعا قبول ہونے کی پروبیبلٹی بہت پائی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل تہجد ایک ایسا وقت ہے جس میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ سحری کا وقت اور فجر کا وقت بھی دعائیں مانگنے کے لیے بہت خاص ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن عصر مغرب کے بیچ یا جمعے کے وقت مانگی گئی دعا قبول ہونے کی بہت ہائی پروبیبلٹی ہے۔ اینڈ لاسٹلی افطار کے وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، چاہے آپ نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، کیونکہ افطار کے وقت اللہ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور مومنوں پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔
نیکسٹ، قرآن کو آپ ود ٹرانسلیشن سنیں۔ یوٹیوب پر قرآن بہت وائڈلی اویلیبل ہے۔ کوشش کریں کہ آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سنیں، اینڈ اسپیشلی ڈیورنگ پیریڈ جب آپ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو سننے کی کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ قرآن کی ٹرانسلیشن پر فوکس ہو، کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہوں تو آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ڈیورنگ پیریڈز جب آپ کو رمضان کے منتھ میں پیریڈز ہوں تو آپ قرآن پاک کی آخری صورتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو آپ لاسٹ سے صورت جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں آپ ان کو ریوائز کر سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب سے ان کو سرچ کر کے اور خود بھی ان کو بار بار ریوائز کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو آخری 10 صورتیں آلموسٹ یاد ہونی چاہیے، یا پھر اگر آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو آپ اسے پابندی سے پیریڈز کے دوران پڑھیں۔ نیکسٹ، اسلامک لیکچر سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کوکنگ کر رہی ہیں یا صفائی کر رہی ہیں، یا پھر آپ کالج، آفس یا کہیں بھی راستے میں آتے جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو آپ اسلامک لیکچر سننے کی کوشش کریں۔ آپ کا یہ سارا وقت عبادت میں شامل کیا جائے گا۔ میں نے پرسنلی یہ آبزرو کیا ہے کہ پیریڈز کے دوران اگر اسلامک لیکچر سنے جائیں تو پیریڈز ختم ہونے کے بعد عبادت کرنے کی موٹیویشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور عبادت میں بہت زیادہ خشوع آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بکس پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اسلامک بکس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سیرت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ سکتے ہیں، آپ سیرت الانبیاء کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور فالتو وقت برباد نہیں ہوگا۔ پیریڈز کے دوران اپنے صدقے کو بڑھا دیں۔ صدقہ ایک آپشنل چیریٹی ہے۔ صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور جہنم کی آگ سے پناہ ملتی ہے۔ اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ پیسے ڈونیٹ کریں تو آپ کسی کے لیے افطار بنا سکتے ہیں یا کسی کے افطار کا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی روزے دار کے افطار کا انتظام کر دے تو اسے روزہ رکھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آپ روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنے جتنا ثواب مل رہا ہے۔ نیکسٹ، آپ بچوں کو قرآن پڑھا دیں یا کچھ دعائیں یاد کرا دیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ بچے جب بھی اپنی زندگی میں قرآن پڑھیں گے یا ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اٹس لائک لائف ٹائم انویسٹمنٹ۔ اللہ نے پیریڈز کے دوران ہمیں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے پابند کیا ہے، پر نیکیاں کرنے سے پابند نہیں کیا۔ اس لیے کوشش کریں کہ پیریڈز کے دوران آپ اپنی نیکیوں کو اور بڑھا دیں۔ بہت ہی خوبصورت کتابیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو دین کے بارے میں اور زیادہ نالج دیتی ہیں، اینڈ دین کے بارے میں نالج حاصل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ سو آپ دین کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اینڈ یو کین انکریز یور نالج۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی رمضان سے ریلیٹڈ کوئی ٹرکس اینڈ ٹپس ہیں تو آپ لازمی شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔